Assalamu alaikum, you're watching my YouTube channel. This is Dr. Sundars. So finally پھر کل عمران خان has been released. ان کی رہائی ہو گئی. یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا آف کورس جشن کا دن ہے ہی, لیکن پاکستانیز مجھے لگتا ہے سب کے لیے یہ ایک وکٹوریس ڈے تھا. اور میں آئی ول ٹاک اباؤٹ دس وائی آئی تھنک دس. پہلے تو پچھلے جو 4-5 دن جو ایونٹس ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک رولر کوسٹر رائڈ رہی ہے ہم سب کے لیے. جب عمران خان کو اریسٹ کیا آن دا 9th of May, اور یہ بھی ایک سب کے لیے بہت شاکنگ چیز رہی. میرے لیے اٹ واز ویری شاکنگ بیکاز یہ ایکسپیکٹڈ, یا اس پہ اٹیمپٹس ہو رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے. جب بھی وہ اسلام آباد کے لیے نکلتے تھے یا گھر سے بھی نکلتے تھے, ان کے گھر پہ اٹیک بھی ہوا, وہ ملٹیپل اٹیمپٹس ٹو اریسٹ ہم. لیکن جب وہ فائنلی اریسٹ ہوئے تو یہ ایک سب کے لیے ایک بہت اٹ واز اے ہیوج تھنگ بیکاز اٹ ایکچولی فائنلی ہیپنڈ. اور جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا, اس کو بھی میں تھوڑا اس کے بارے میں اپنی تھاٹس شیئر کروں گی کہ ہم اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے اریسٹ کو لیگل کہہ دیا کہ یہ لیگل تھا. لیکن اگر ہم اس کو ایک فرام اے ہیومن رائٹس اسپیکٹ انالائز کریں تو ہم اس کو کیسے لیگل کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کو لاء میں تو ایک ٹھیک ہے, ایک لافل اریسٹ ہوتا ہے اور ایک ان لافل اریسٹ ہوتا ہے. اور ان کا کہ اریسٹ وارنٹ اگر آپ نے دکھایا ہے تو وہ ایک لافل اریسٹ ہے. لیکن اس کے اور اتنے ایلیمنٹس ہیں, اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ جو انٹرنیشنل لاء ہے, جو ایک اس میں ہیومن رائٹس کے اگر ہم ایلیمنٹس کو کنسیڈر کریں تو دا لاء از ناٹ دیٹ بلیک اینڈ وائٹ. جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا کورٹ روم کے اندر سے, کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے, ان کو کورٹ روم میں وہ نہیں تھے بٹ کورٹ کے پریمیسز میں تھے, بایو میٹرک روم میں تھے, کس طرح ان کی کمرے کے اندر بریک ان کر کے ان کو پھر ویل چیئر سے فورسفلی ان کو ابڈکٹ کیا گیا, ان کو جس طرح ڈریگ کیا گیا. اس میں کہاں سے ہمیں کوئی بھی صحیح چیز نظر آتی ہے؟ ان کو ہم ویل چیئر پہ کیوں نہیں ان کو لے کے جا سکتے تھے؟ کیوں نہیں یہ ایک ہیومن رائٹس کے طریقے سے, جو ہم سب لوگ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں انسانیت کے, ایک دوسرے کو اچھی طرح ایک سویلائز طریقے سے ہم کیوں نہیں چیزیں کر سکتے؟ کیوں ان کو اس طرح فورسفلی ابڈکٹ کیا گیا, ڈریگ کیا گیا؟ اب جو سب لوگ دیکھ رہے تھے ان کا ریئیکشن آف کورس آنا تھا. پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی بھی سب لوگوں نے اس کو فیل کیا. جو پاکستانیز نہیں بھی ہیں انہوں نے بھی اس کو آبزرو کیا, دیکھا کہ یہ کس طرح ان کو کسی بندے کو آپ ڈریگ کر کے اریسٹ کر رہے ہیں, ان کی لیگ انجرڈ ہے, ہی واز آن دا ویل چیئر فار اے ریزن. تو یہ جو ہیومن رائٹس کے ایلیمنٹس ہیں نا, مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہم اس چیز کو سم ہاؤ وی اوور لک دس, وی ڈونٹ کنسیڈر دس. اور پھر آئی ایم سو تھینک فل کہ پھر سپریم کورٹ نے when they stepped in and they asked the authorities to present عمران خان, اور پھر جو اس ہیئرنگ میں انہوں نے اس پوری اریسٹ کو انالائز کیا تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی تھا, یہ اللیگل تھا. کیا ضرورت تھی کہ آپ رینجرز کو لے کر آتے, آپ پولیس کو کیوں نہیں یوز کر سکتے تھے؟ اور ہم کس طرح ان کو اریسٹ وارنٹ دکھائے بغیر اریسٹ کر دیا. ان کو بعد میں دکھایا گیا جب وہ جیل پہنچ گئے, اور ان کو کورٹ کی پریمیسز سے ہم کیوں اریسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے یہ اس کو اریسٹ کو اللیگل قرار کر دیا. اس سے مجھے ایٹ لیسٹ ایک یہ بہت پازیٹیو ایک سینس آف انرجی آئی, اور ایک ہوپ ملی کہ ابھی بھی پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا جو رولنگ ہے, جو ان کی اتھارٹی ہے, وہ ابھی بھی ہے, اور کچھ انصاف تو باقی ہے پاکستان میں, اور قانون زندہ ہے. تو یہ قانون کی وجہ سے ہی یہ عمران خان کو ریلیف ملی ہے, اور یہ اس قانون اور اسی کے لیے وہ فائٹ کرتے ہیں, کہ اسی کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں فار دا رول آف لاء. تو یہ ان کی ریلیز تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی ان کا جو لیگل بیٹلز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. ان کے اتنے کیسز ہیں ان کے اگینسٹ, تو ابھی اب کچھ اگلے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ there might be more attempts to arrest him, لیکن منڈے تک ویسے نہیں کر سکتے لیگلی جو کورٹس نے کہا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی جو ابھی بھی مجھے لگتا ہے ان کی یہ لیگل بیٹلز ختم نہیں ہوئے, and there will be more attempts and he will still have to fight. تو ابھی یہ کچھ دنوں کے بڑے اچھے ایونٹس ہوئے ہیں, لیکن اب یہ اگلا ہفتہ ایک بہت اہم ہے. ایک تو 14th of May
जब इलेक्शंस नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन होगा, वो पनिश करेंगे या नहीं करेंगे, तौहीन अदालत लगाएंगे या नहीं लगाएंगे. एंड आई रियली होप दैट दे डू, बिकॉज अगेन अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली सही डिसीजंस करते जाएंगे तो फिर हमें एज अ सोसाइटी नज़र आएगा कि हमारे कुछ सिस्टम्स हैं दैट आर वर्किंग, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है. लोगों को खौफ होगा, डर होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक रूलिंग दी है, आपने उसको नहीं फॉलो किया तो उसकी ये पनिशमेंट है. तो अब ये अगला हफ्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल बी मेकिंग व्लॉग्स ऑन दिस एंड शेयरिंग माई थाट्स विद यू कि सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन है, क्या उन्होंने किया है, एंड लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट वीक गोज़. और इसमें बिफोर फिनिशिंग माई व्लॉग आई वांट टू से कि जो सोशल एक्टिविज़म हो रही है सोशल मीडिया पे, जो हम लोग एक्टिव हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है एंड वी हैव टू कंटिन्यू दिस. सोशल मीडिया ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है इन द लास्ट फ्यू डेज़. कहीं भी आप दुनिया में हैं, आपने अगर अपने सोशल मीडिया पे आपने प्रोटेस्ट किया है, एक्टिविज़म दिखाई है, आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखाई है और आप एक्टिव हैं, तो इससे पाकिस्तान में इवन जो द गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स सब लोगों को नज़र आ रहा है कि अब सोशल मीडिया एक्चुअली सैटेलाइट मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है. तो वी शुड ऑल कंटिन्यू to be active on social media and to give our views and be politically aware, because जब तक एक society खुद politics में involved नहीं होगी, हम लोग हर एक बंदा खुद politically aware नहीं होगा, active नहीं होगा, अपनी बात नहीं करेगा, तो हम अपनी society को change कैसे करेंगे. तो we all need to be involved in politics at whatever level you want it to be. It can be big, it can be small, but please be politically active and give your views and stay safe. With that, I will see you all in my next vlog, inshallah. Allah Hafiz.